الحمد لله الذي أرسله إلى الناس هاديا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. اور لاکھوں سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی رائے دی، کئی موڑ دیے. جناب صدر اور لاحق صدر احترام سامعین کرام، چھٹی صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکروب و مظلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا. بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر درندگی اور بہیمیت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی. شراب و کباب کی ایسی محفلیں قائم تھی جہاں ڈول تاشے اور سارنگی کی آوازیں سناٹوں کا منہ چیر کر خاموشی کا نوچ رہی تھی. چاند کی پرونق چاندنی میں اڑیانیت سے بھرپور حسیناؤں اور خوبصورت دوشیزاؤں کو ہوشربا انگاریوں سے پوری مجلس سے بدمست رہا کرتی تھی. شیرخوار بچیوں اور معصوم دوشیزاؤں کو صرف لڑکی ہونے کے پاداش میں سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دینا جہالت کی تاریکی میں ڈوبے انسانوں کا شب و روز مشغلہ بن گیا تھا. زنا کو ایک سامان تفریح سمجھ کر زندگی کا جزو لائن پر شمار کرنا اور عیش و عشرت اور تناسانی نفس پروری وہاں کی تہذیب کا اثر عنصر تھا. ڈاکہ زنی کے مالوں کو سینہ پھلا کر کھانا اور یتیموں کی بے بسی پر قہر کے لگانا ایک ایسی چیز تھی جس میں پورا معاشرہ گھرا ہوا تھا. ظلمت و کفران کی انتہا یہ تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکلا بنا ہوا تھا جہاں ہزاروں انسان اپنے ہاتھوں میں تراشے ہوئے بے حساب حرکت پتھروں کے سامنے سر بسجود ہو رہے تھے. حالی نے ان کے اخلاقی معیار کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچا ہے. چلن ان کے جتنے سب وحشیانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے مجنگل میں بے باک جیسے. باغ محمدی کے نوامید گنچو جہاں یہ تمام کے تمام اخلاق سوز واقعات رونما ہو رہے تھے، وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ وہ عرب کی زمین تھی اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے وہ عرب کے خانہ بدوش بدو تھے جس کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا. جہاں ایک طرف اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا، وہیں دوسری طرف پورا عالم انسانیت اپنے خالق کون و مکان سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا. حتیٰ کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکلا بنا ہوا تھا. بے وقوفی کی انتہا یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا. جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو کبھی انہوں نے دریاؤں کی موجوں میں خدا کو تلاش کیا، تو کبھی انہیں پہاڑوں کے جاؤ جلال میں بھگوان نظر آیا. کسی نے شیروں کی درندگی میں خدا کو تلاش کیا تو کسی کو سانپوں کی ڈنکوں میں اللہ خدا نظر آیا. کسی نے آکاش کی وسعت کو محبوب کر اضافہ کیا تو کسی کو سیاروں اور ستاروں کی جرمٹ میں خالق کائنات نظر آیا. سامعین کرام، دنیا میں بے شمار اصلاحی انقلابی تحریکیں رونما ہوئی، بڑی بڑی تنظیموں اور نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا، شیریں بیاں خطیب اور آتش فشاں مقرر نمودار ہوئے، رنگا رنگ مذاہب اراکین کا ظہور ہوا اور ماہرین فن اخلاق منبر پر جلوہ افروز ہوئے. مگر تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی لٹریچر، کوئی تحریک اور کوئی تنظیم ایسی نہیں جس نے مسلمانوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک مکمل طور پر بدل ڈالا ہو. انقلاب اگر برپا کیا ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نظام بدلا ہے تو عبداللہ کے جگر کے پارے نے، اور مزاج بدلا ہے تو عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے نے. پیغمبر انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں برپا کر دیا. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وہ بجلی کا کڑکاتا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکاتا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. خود نہ تیج راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی مردوں کو مسیحا کر دیا. وما علینا الا